السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی برکاتہ۔ ہم آغاز کر رہے ہیں سورہ یوسف کا خلاصہ پارٹ 2۔ نفس کی پیروی مت کرو، نہ ہی نفس کو معصوم سمجھو۔ نفس کا کام ہی ہے بدی پر اکسانا۔ اس کی اکساہٹوں سے محفوظ رہنے کے لیے رب کی پناہ تلاش کرو۔ غلطی ہو جائے تو رب سے معافی مانگو۔ دنیا کی ساری دولت اور بادشاہت مل جائے تب بھی یہ نہ بھولو کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی بڑی سے بڑی دولت ہیچ ہے، اور وہ ان کے لیے ہے جو ایمان لائے اور اللہ کی ناراضگی سے بچے رہے۔ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ احتیاط کے سارے تقاضے پورے کرتا ہے، مگر اس کا بھروسہ اللہ پر ہی رہتا ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ وہی ہوگا جو اللہ کو منظور ہوگا۔ مومن کی سیرت کا حسن پائیدار ہوتا ہے، حالات کے ساتھ ساتھ اس میں اتار چڑھاؤ نہیں ہوتا۔ یوسف علیہ السلام جیل جانے سے پہلے بھی، جیل کے اندر بھی، اور تخت سلطنت پر بیٹھ جانے کے بعد بھی کبھی احسان کی بلندیوں سے نیچے نہیں اترے۔ یوسف کے باپ یعنی یعقوب علیہ السلام کا صبر بھی بے مثال تھا۔ غم اتنا شدید کہ روتے روتے آنکھوں کی روشنی چلی گئی، مگر زبان پر صبر جمیل کے الفاظ اور اللہ سے اچھی امید کا اظہار۔ اپنے غم اور رنج کی فریاد بھی بس اللہ کے حضور کرتے، اور غموں کی الگار میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کو کفر سمجھتے تھے۔ یہی ایک سچے مومن کی شان ہے اور سچے مومن کی پہچان ہے۔ اللہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ وہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہوں۔ اس سے محبت کرنے والے بندے بھی اسے صفت کے حامل ہوتے ہیں اور بڑی سے بڑی زیادتی کو معاف کر دیتے ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے حالات کی بہتری کو اللہ کا فضل قرار دیا اور بھائیوں کی دشمنی کو شیطان کی شرارت قرار دیا۔ مومن کی نگاہ اسی طرح حقیقت شناس ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اصل محسن کون ہے اور اصل دشمن کون ہے۔ مصر کے تخت سلطنت پر بیٹھنے کے بعد بھی یوسف علیہ السلام کی خدا سے تعلق دیکھنے کے قابل ہے۔ علانیہ اعتراف کرتے ہیں کہ ان کے پاس جو بھی اقتدار اور علم ہے وہ رب کا دیا ہوا ہے۔ زمین و آسمان کا اصل بادشاہ اللہ ہی ہے۔ دنیا اور آخرت میں میرا ولی اور سرپرست اللہ ہی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ مرتے دم تک اللہ کے فرما بردار بنے رہیں۔ تمنا کرتے ہیں کہ آخرت میں صالحین کی رفاقت نصیب ہو، کیونکہ اللہ کا کرب بادشاہوں کو نہیں نیک لوگوں کو حاصل ہوگا۔ عقل مند بنو، قرآنی اوقات سے عبرت و نصیحت حاصل کرو۔ یہ سچے واقعات ہیں، یاد رکھو، یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سرچشمہ ہے۔